شہریار خان صاحب، پاکستان میں آن لائن اور خاص طور پر جعلی سرمایہ کاری کے جو بزنس بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں اور اس میں لون ایپس کا بھی بہت زیادہ کردار ہے کہ بعد میں لوگ لٹ جاتے ہیں، دیہاتوں کے دیہات جو لٹ جاتے ہیں، اس میں ہر طرح کے پڑھے لکھے اور ان پڑھ لوگ سبھی کے سبھی ان کے چکر میں آ جاتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، جب کسی کے ساتھ ایسا ہاتھ ہو جائے تو وہ اپنی شنمائی کے لیے اپنے لٹنے کی داستان لے کر اور اپنی ریکوری کے لیے کس ادارے کے پاس جائے؟ ایف آئی اے کے پاس، NCCIA کے پاس، اور پھر اس کو پورا لیگل پروسیس جو ہے وہ کیسے طے کرنا چاہیے؟ دیکھیں شاہد صاحب، یہ بات بڑی واضح اور کلیئر ہے۔ جہاں پر آن لائن کاروبار ہو، بزنس ہو، آن لائن بزنس آپ کر رہے ہیں، آپ کہیں پہ انویسٹ کر رہے ہیں، تو بیسیکلی اس طرح کے تمام کیسز، اس میں کوئی شک نہیں کہ دیہات اس میں لٹ جاتے ہیں، آئے روز پروٹیسٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھیں، لوگ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، کسی فلاں ایپ کے تھرو پیسے لے لیے گئے، یا فلاں بزنس میں ہم نے آن لائن انویسٹ کیا۔ اور جیسے پہلے ڈبل شاہ ہوتا تھا، اسی طرح لوگوں کو لالچ آ جاتا ہے۔ اب اگر آن لائن طریقے سے یہ سارا کام ہوا ہے تو NCCIA کا جو ادارہ ہے وہ آپ کے انتظار میں ہے، آپ کہیں نہ جائیں۔ یعنی وہ ہمارے لٹنے کے انتظار میں ہے؟ ہمارے لٹنے کے انتظار میں نہیں ہے، ہم جب لٹتے ہیں اس وقت کسی سے مشورہ نہیں کرتے، ہم جب لٹ جاتے ہیں اس کے بعد ہم دائیں بائیں دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم سہارا تلاش کرتے ہیں۔ تو NCCIA پورے طریقے سے آپ کی جو کمپلین ہے اس کو رجسٹر کرے گا۔ آپ NCCIA کے پاس جائیں، آن لائن بھی آپ اپلیکیشن سبمٹ کروا سکتے ہیں، بائی ہینڈ بھی دے سکتے ہیں۔ NCCIA ادارہ جو اس وقت پورے طریقے سے متحرک ہے، آپ اس کے پاس جائیں اور تمام ڈاکومنٹس کو ساتھ لے کے جائیں۔ وہ ایپس یا وہ ٹرانزیکشن جو آپ نے آن لائن طریقے سے کی، یا وہ تمام میسیجز، ہوتا بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کو اعتماد میں لیا جاتا ہے، آپ کے ساتھ ایک ریلیشن قائم کیا جاتا ہے، آپ کو اس لیول پہ لایا جاتا ہے کہ آپ ٹرسٹ کر بیٹھتے ہیں، پھر آپ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں۔ بھی ہے، لالچ بھی ہے، لیکن اب اس لالچ میں جب آپ کا لاس ہو چکا ہے، آپ لٹ چکے ہیں، آپ کے پیسے جا چکے ہیں، تو آپ NCCIA کو فی الفور آپ کمپلینٹ وہاں پہ درج کرنا ہے۔ وہاں جا کے کمپلینٹ کروانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ صرف یہ تو ہوتا ہے کہ آپ نے جسٹیفائی کر لیا کہ میں نے FIR کروا دی، میں نے رپورٹ کرا دی، پھر بھی لٹک جاتا ہے اور لٹک جاتا ہے، سال تک اسی طرح کیس لٹکے رہتے ہیں۔ NCCI ہو یا FIA ہو، یہ جتنے بھی سائبر بینک ہیں، ان کے پاس تو اتنے سورس ہی نہیں ہیں کہ نہ تحقیقات کے لیے ان کے پاس لوگ موجود ہیں، لمبی تاریخیں پڑتی ہیں، اور پھر اسی طرح کیا کریں؟ یہ تو ہمارا ایک المیہ ہے، اس حد تک تو یہ ہے کہ جی اس چیز کو تو ہم ایکسیپٹ ہمیں کرنا پڑے گا، یہ ہمارا المیہ ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس کی فراہمی، اسپیڈی فراہمی، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اس میں ڈیلے کریں گے تو دراصل آپ جب چلیں NCCI کے پاس آپ نے کیس جو ہے آپ نے سبمٹ کر دیا، لیکن اس کے بعد اگلا پروسیجر کیا ہوگا اگر مہینوں گزر جائیں، اس کی بات نہ سنی جائیں؟ اس کے لیے آپ دیکھیں، اگر آپ کے پاس ہائی کورٹ کا پلیٹ فارم موجود ہے، آپ وہاں سے ڈائریکشن لے کے آئیں۔ اگر آپ کی اپلیکیشن ہے اور اس پر آپ کی سنوائی جلد نہیں ہو رہی، آپ بالکل آپ ہائی کورٹ جائیں اور وہاں سے ڈائریکشن لیں۔ اچھا، کبھی آپ کے ڈائلاگ سے بھی اگر آپ کی FIR درج نہیں ہو رہی تو جسٹس آف پیس کے پاس آپ BICB کی رٹ فائل کریں، آپ وہاں پر درخواست دیں اور وہاں سے ڈائریکشن لیں۔ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ کیسز کا جب برڈن زیادہ ہے تو اس میں سستی ضرور ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ NCCIA یا FIA ہے یا پولیس کے ادارے ہیں، اگر آپ پراپر طریقے سے فالو اپ کریں گے تو یقیناً ان کے خلاف کارروائی شہریار خان دیر ہو سکتی ہے، لیکن آپ کورٹ کو دیکھتے ہیں، آپ NCCIA کو دیکھتے ہیں، FIA کو دیکھتے ہیں، مختلف جتنے ہمارے پلیٹ فارم ہیں قانون نافذ کرنے والے، آپ سب کو ریسکیو بھی کرتے ہیں، آپ ان کی لیگل سروسز بھی ان کو بھی دیتے ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ چلتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ جب یہ پتہ ہو کہ اس شہر کے اندر چوریاں بہت زیادہ ہیں، ڈاکو بہت زیادہ ہیں، اور ان کا داخلہ بند کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ شہر کا دروازہ بند کر دیا جائے، اور دروازہ بند کرنے کی یہاں مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ اس سے پہلے کہ لوگ لٹ جائیں ان ایپ کے ذریعے سے، ان فراڈز کے ذریعے سے، ہمارے ہاں پاکستان میں ادارے موجود ہیں۔ یہ NCCI ان کو کیوں نہیں کہتے کہ یہ ایپ جو ہے یا اس طرح کی ایپ ہیں، وہ خود بھی تو مانیٹرنگ کرتے ہیں نا، ادارے تو مانیٹرنگ خود بھی کرتے ہیں، یہ کیوں نہیں بند کرواتے؟ مانیٹر کرتے ہیں، اور یہ لوٹنے کا انتظار کرتے ہیں لوگوں کا؟
نہیں دیکھیں، لٹنے کا انتظار تو ظاہر ہے جب ایک شخص کے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی ہے کہ وہ لٹ چکا ہے، اس کا پیسہ انویسٹ ہو چکا ہے، اس کے ساتھ فراڈ ہو چکا ہے، پھر تو ادارہ تو کارروائی کرے گا، لیکن اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی تو مرحلے ہیں نا، بھی یہ ادارہ پورے طریقے سے میں سمجھتا ہوں مانیٹر کر رہا ہوتا ہے۔ پی ٹی اے موجود ہے یہاں پر، وہ یہ ایسی ویب سائٹس، ایسا آن لائن بزنس ہے جو اس کو روک اصل سکتی میں میں یہ ایف آئی اے سمجھتا کر ہوں سکتی کہ ہے۔ اس سے زیادہ ضروری جو چیز ہے، ادارہ تو اپنی کارروائی کرتا ہے، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ عوام میں لیگل اویئرنیس دی جائے، عوام میں یہ آگاہی ہونی چاہیے کہ یہ جو آن لائن بزنس وہ کر رہے ہیں، جو آن لائن یہ کس نے کام کرنی جو ہے؟ کیا، یہ میڈیا نے کرنا صرف کام، یہ ان اداروں کا کام نہیں ہے، ان کے اندر مانیٹرنگ اتنی زیادہ ہوتی ہے ہر طرح کی، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب تو گیجٹ اتنے زبردست اسپائی گیجٹ اتنے آ گئے ہیں، اور اس کے بعد آپ چلیں اے آئی میں پاکستان بہت آگے چلا گیا ہے، تو یہ سارا کچھ تو پاکستانی حکومت اور پاکستانی ادارے خود بھی کر سکتے ہیں۔ میرا سوال اسی جگہ ہے کہ یہ صرف لٹنے کا انتظار کرتے ہیں، اس سے پہلے جتنے بھی پریکاشنز ہو سکتی ہیں اور جتنا بھی تحفظ کر سکتے ہیں یہ کیوں نہیں کرتے؟ میں آپ سے یہ سننا چاہتا ہوں۔ یہ بیسیکلی ہماری ایڈمنسٹریشن جو ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس حوالے سے جو جتنے کرائمز ہو رہے ہیں، بیسیکلی اس کی جو جڑ ہے، آپ کا سوال ہے یہ جو جڑ ہے اس کو ختم کرنا ہے، تو اس کے لیے بالکل حکومتی سطح پر نئے قوانین بھی آتے ہیں، کارروائیاں بھی ہوتی ہیں، تمام چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے لوگ اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے اچھا، کبھی پیسہ کو ریکور بھی ہوتا ہے جب کسی ایسی ایپ کے خلاف جب کوئی پاکستانی ایسا مقدمہ درج کرواتا ہے تو ہو جاتی ہے اس کی شرمائی؟ بالکل اس میں ریکوری ہوتی ہے، اور اگر آپ کی ریکوری نہیں ہوتی تو جس نے آپ کے ساتھ اس طرح کا فراڈ کیا ہے اس کو جیل جانا پڑتا ہے، تو بالکل ایسے اس میں ریکوری بھی ہوتی ہیں، اور پھر جب قانون کی گرفت میں لوگ آ جاتے ہیں تو پھر ان کو ریکوری دینی پڑتی ہے۔ نہیں، ایپ کیسے ان کی گرفت میں آئے گی؟ بیسیکلی ان کے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لوکل جو لوکل لوگ ہیں ہمارے پاکستان میں، یہ بڑے واضح نام ہیں۔ اب جس طرح آپ رجب بٹ کے کیس میں دیکھیں، آپ ڈکی بھائی کے کیس میں دیکھیں، اس طرح کے اور بھی ایسے یوٹیوبرز ہیں جو باقاعدہ طور پر نہ صرف تشہیر کرتے ہیں، نہ صرف ایڈورٹائز کرتے ہیں، بلکہ ان کی پارٹنرشپ ہے ان چیزوں میں۔ اب ڈکی بھائی کی آپ ایف آئی آر پڑھ لیں، آپ اس ایف آئی آر میں جو الزام ہے واضح طور پہ کہ کنٹری مینیجر کے طور پہ کام کر رہے ہیں، اس کو پے ملتی ہے، یہ پارٹنرشپ ہے، تو یہ لوگ بھی رسپانسیبل ہوتے ہیں ان چیزوں۔ تو بالکل اگر یہ اداروں کے پاس، ان کے پاس جس طرح کی ٹیکنالوجی ان کو فراہم کی گئی ہے، یہ اس تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ چلیں، بہت بہت شکریہ جناب۔